کرام کو جو بھی عزتیں ملی ہیں، جو بھی ان کو شرف حاصل ہوئے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو بھی اعزازات ملے ہیں صحابہ کو اس وجہ سے ملے ہیں۔ ہمارے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اس زمانے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں مقامات صحابہ کو دیے ہیں اس کا حصہ ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقام اور مرتبہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اسی کی حضوری نالے ساڈا کی بیان اودیاں تصفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے میں لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی جن سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، اس وقت تقریباً 2 ارب کے قریب انسان ہیں مسلمان، ٹوٹل انسان تقریباً مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اس وقت؟ اندازاً تقریباً 2 ارب کے قریب ہے۔ یہ 2 ارب انسانوں میں سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ 1 ارب سال زندگی دے، اور یہ 1 ارب سال، یہ 2 ارب مسلمان 1 ارب سال تک یہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کریں، کوئی اور کام نہ کریں، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی کھانا، کوئی پینا نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اس 2 ارب انسانوں کی 1 ارب سال کی عبادت یہ ایک طرف، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لینا یہ عبادت ایک طرف۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نبی کی زیارت سے اتنا اونچا مقام مل جاتا ہو، اس ذات کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو اس لیے ہم یہ طے کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس کا تحفظ، اس کی چوکیداری، اس کی پہراداری ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے، حضور علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے ہم کے سب ہر بندہ مجاہد ہے اور سپاہی ہے۔ ہمارے سندھ کے اندر، سندھ کے علاقے کے اندر ایک آدمی تھا عبدالحق، ایک قادیانی تھا، عبدالحق اس کا نام تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک مجمع کے اندر ہمارے جناب رسول پاک علیہ السلام کی توہین کی، گستاخی کی۔ وہاں ایک حاجی صاحب تھے جن کا نام تھا حاجی مانک، انہوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا اور قتل کر دیا کہ مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ حلم والے، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر ہیں۔ اتنا حوصلے والے، ٹھنڈے مزاج کے حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے
اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، بوڑھا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ ابو بکر نے مجھے آج منہ پر تھپڑ مارا ہے اور میں ابو بکر کا باپ ہوں۔ ابو بکر کا والد آ کر حضور علیہ السلام کو شکایت لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی حیران، اور خود ہے حیرت کہ جہاں توقع نہ ہو اور خلاف توقع جہاں سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر تو نے اپنے والد کو تھپڑ کیوں مارا؟ آپ نے سر جھکا لیا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، ابو بکر تو نے اپنے والد کو تھپڑ کیوں مارا؟ فرمایا، اللہ کے نبی ان کو چھرا دیں اور ان کو کہیں اس میرے والد کو کہ میرا گردن کاٹ دے، میرا گلا کاٹ دے، میں اس کے آگے سی بھی نہیں کروں گا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے نبی آج اس نے میرے سامنے آپ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اتنے حساس تھے خود صحابہ کرام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ بھائی آیا ہے سگا مقابلے میں، حضور کے مقابلے میں آیا ہے، بھائی کو قتل کیا ہے، والد کو قتل کیا ہے، سگے سے سگے رشتے کو قتل کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب جب تک حضور پاک علیہ السلام کی ذات ساری جہان کی چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حاجی مانک صاحب نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا اور خود چلے گئے جا کر تھانے کے اندر پیش ہو گئے اور کہا کہ میں نے اس طرح عبدالحق قادیانی کو میں نے قتل کر دیا۔ جو تھانے دار تھا وہ سید تھا اور ان کے جو گھر تھی وہ بھی سید زادی تھی۔ رات ہوئی، جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس خاتون کو، سید زادی کو۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کا ہو جانا خواب میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس بندے کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی نا خواب میں، اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور کل قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں جمعرات اور جمعے کو کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار نصیب کر دیں گے۔ جو کثرت سے درود بھیجتے رہتے ہیں اور خاص کر جمعرات اور جمعہ کو، ان کو عام طور پر حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ ہمارا ایک مہمان آیا ہے تمہارے پاس، اس کا اپنے شوہر کو کہنا کہ خاص خیال رکھے۔ تو اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ بڑے بڑے تیرے پاس مجرموں کے سفارشی آئے ہوں گے، لیکن آج کوئی تیری جیل میں تھانے میں کوئی ایسا آدمی آیا ہے جس کی سفارش جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر وہ اس تھانے دار کے اپنے گھر سے کھانا آتا تھا حاجی مانک صاحب کے لیے۔ ان کا مقدمہ لگا عدالت کے اندر، اور مقدمہ لڑنے کے لیے جو حاجی مانک صاحب کی طرف سے جو وکیل تھا وہ سید غوث علی شاہ صاحب تھے۔ سید غوث علی شاہ صاحب یہ بعد میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں سندھ کے، اور نواز شریف کے زمانے کے اندر یہ وزیر دفاع بھی رہے، اور جو بھی حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ ان کو عزتیں ہی عطا فرماتے ہیں۔ جو حضور سے منسلک ہو گئے ہیں نا ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، سمجھتے ہیں نا۔ ہمارے ملک شیر خان صاحب فرماتے ہیں بہت ساری ڈاچیاں آئی تھیں اور بہت ساری دائیاں آئی تھیں مکے کے اندر بچوں کو لینے کے لیے، کوئی آپ میں سے بتا دے حضرت حلیمہ کے علاوہ کسی دائی کا نام بتا دے، لیکن جس نے دائی نے حضور کو اٹھایا ہے اس کا نام آج تک گونج رہا ہے۔ 1400-1500 سال گزر گئے، اس کا نام ان کا تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک درخت ہے، اس کو آپ نیٹ پر بھی تلاش کریں گے، صحابی ٹری کے نام سے، صحابی درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے دمشق کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس دوران اس درخت نے آپ پر سایہ کیا تھا۔
آج بھی وہ درخت صحیح سلامت موجود ہے، پورے راستے میں سارے درخت کٹ گئے ہیں، صرف ایک ہی درخت کھڑا ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ دیکھو ایک درخت ہے، اس نے حضور سے محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اس کو زندگی عطا فرمائی، وہ کٹا نہیں، وہ باقی ہے۔ اور جس کا دل حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، اس دل پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام دیکھا ایک درخت ہے، ایک تنا ہے جس کو آپ علیہ السلام وہ پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے ممبر بنوا دیا، آپ ممبر پر تشریف لائے، اس کو ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ جب ممبر پر آئے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ چیخا، اور سارے صحابہ فرماتے کہ ہم نے اس کے چیخنے کی آواز سنی، اور اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ کیا اس پر خوش نہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت کا پودا بنا دے؟ اور پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ بے جان چیزوں کو بھی حضور سے اتنی محبت۔ تو حاجی مانک صاحب نے وکیل بنے غوث علی شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو وکیل نے کہا کہ آپ ان کو کہیں حاجی مانک صاحب کو کہ یہ اپنا بیان بدل دیں، کیونکہ موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیا تو میں اس کو اس کیس سے بچا لوں گا۔ حضرت مولانا محمد علی جلندھری صاحب نے فرمایا کہ یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں کہ شرعام یہ کہیں کہ میں نے قتل کیا ہے اس خبیث کو، اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، اس نے غوث علی شاہ صاحب نے جا کر اس کو کہا کہ تم بیان بدل دو، موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے، میں تمہیں اس کیس سے نکال لوں گا۔ انہوں نے حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمہ اللہ کو فرمایا کہ مولانا یہ بات میری نہیں سمجھیں گے، آپ کو میں ایک بات کرتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ فرمایا کہ میں نے کئی حج کیے ہیں، میں نے بہت سے عمرے کیے ہیں، میں کتنی مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا ہوں، مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پر درود پڑھا ہے، میں بڑے بڑے پیروں کو، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو ملا ہوں، میں نے بہت سارے ورد کیے ہیں، اوراد کیے ہیں، اعمال کیے ہیں کہ کسی طرح مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، لیکن آج تک مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے میں نے حضور علیہ السلام کے دشمن کو قتل کیا ہے، کوئی رات نہیں گزرتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجھے زیارت نہ ہوتی۔ ختم نبوت زور سے لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جو کام کرے گا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام لجپال لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں اس بات کو بھولیں گے۔ اس لیے ہم سارے کے سارے اس ختم نبوت، اصل تو بڑے حضرت قاضی صاحب کا بیان ہوگا، دوسرے حضرات کا، مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ برکت کے لیے تھوڑی سی بات کر لیں، تو اس لیے آپ سارے بھائی عزم کریں۔ ایک تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے والد کا کوئی گریبان پکڑے نا تو ہم اگر اس سے لڑ نہ سکیں تو ہم اس سے زندگی بھر بولیں گے نہیں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دشمن ہو، جو حضور کی دستار ختم نبوت پر ہاتھ ڈالے اور ہمارے اندر اتنی بھی غیرت پیدا نہ ہو کہ ہم کم از کم ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ، یہ شیزان بوتلیں لعنت کرے 100 مرتبہ اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں، ان کی چیزوں پر، ان چیزوں کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام اور دینی غیرت کی اہمیت کی وجہ سے ان چیزوں سے بائیکاٹ کریں، اور ایسے لوگوں سے نہ بولے، نہ ان سے ان کے پاس بیٹھے، نہ کسی قسم کا ان کے ساتھ ربط اور تعلق رکھے، ان کو اپنا دشمن جانے۔ کم از کم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو قتل کر دیں، لیکن میں اتنی بات آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو آپ بھی اپنا دشمن سمجھیں،
حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت ہی شریف الطبع انسان، بہت متباہر فی العلم عالم، لیکن جب بھی اس مرزا غلام قادیانی کا نام آتا حضرت پانچ سخت اس کو گالیاں دیتے، خبیث، ملعون، ایسے الفاظ استعمال کرتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا آپ کرتے ہیں کہ آپ کے منہ پر جڑتی نہیں ہے یہ بات کہ آپ گالیاں دیں؟ حضرت نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے دشمنوں سے بغض رکھنا بھی ایسے ہی ایمان ہے۔ اس وجہ سے میں اس بغض کا اظہار کرتا ہوں، میں اس ایمان کا اظہار کرتا ہوں۔ تو کم از کم ہم یہ طے کر لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے سپاہی ہیں، کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے کم از کم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلقات کو بائیکاٹ کریں گے، اور جو بھی ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں تقاضا پیش آئے گا اس پر ہم سب کے سب لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔